बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नैब की जो तरमीम थी उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल समाअत होने जा रही है और अहम समाअत से पहले एक दिन पहले इमरान खान की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है और ऐसी कौन सी अहम दस्तावेज़ात हैं जो इमरान खान अदालत में जमा करवाना चाहते हैं और सफ़े मिसल पर लगवाना चाहते हैं, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज गिल की ज़मानत मनसूखी के हवाले से भी वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम को शदीद धचका पहुँचा है। 200 के करीब नुमाइंदगान ने, जो सियासी नुमाइंदगान हैं और बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, इलेक्टेड, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान की DMO के जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है अफसर हैं, उनकी जो फैसला था 50,000 रुपये जुर्माने का, उसके खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50,000 रुपये के जुर्माने को चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, रियासती वसाइल नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जलसे किए, कभी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर नोटिस पब्लिक ऑफिस होल्डर को जाता है। चेयरमैन PTI के वकील ने दलाल देते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है। अब इलेक्शन कमीशन जब फैसला महफूज करे, अब 50,000 रुपये जुर्माना है और इसके जब बिलावल जरदारी और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ 50,000 रुपये के जुर्माने आयद किए जा रहे थे माजी में, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन में वो फिल फौर ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त थी, अपील थी, तो इमरान खान को क्योंकि 50,000 रुपये जुर्माना हुआ था, उसको इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर महफूज रखना था और इलेक्शन कमीशन ने उसको महफूज रख के अब ये क्या करते हैं, क्या ये दरख्वास्त मंजूर करते हैं अपील या खारिज करते हैं। खारिज करेंगे तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला जाएगा और अल्टीमेटली वहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 सियासी जमातों को उनके जो इंतखाबी निशानात हैं वो उनसे वापस ले लिए हैं। सुन्नी तहरीक, कौमी यकजहती पार्टी, ह्यूमन राइट्स पार्टी के इंतखाबी निशान वापस लिए गए हैं क्योंकि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा रहे थे और आल पाकिस्तान तहरीक इंतखाबी निशान भी वापस लिए गए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर यह एक्शन लिया गया है। 5 जमातों को नोटिस जारी किए गए थे। 5 सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ। इंतखाबी निशान वाले वापस होने से 5 जमातें अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी और ये छोटी जमातें जिनका पहले भी कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन चूँकि वो रजिस्टर थी और आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो करवाए हों पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो एक सिलेक्शन होती है और वो या नवाज शरीफ सदर होते हैं या शहबाज शरीफ सदर बन जाते हैं और इसके अलावा कोई जमहूरी तौर पर जमात में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो वाहिद जमात है जिस जमात के अंदर इस वजह से लड़ाई झगड़े हुए, इख्तलाफात हुए, तसादुम हुआ पार्टी इलेक्शन की वजह से, और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इस तरह के इलेक्शन करवा सकती है या इस तरह के इलेक्शंस को बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा बाकी सारी जो डिक्टेटरशिप की पैदावार जमातें हैं, आसिफ जरदारी खुद डिक्टेटर बने हुए हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं। इस वजह से वो कभी भी इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे और उनके खिलाफ कभी ये इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करेगा, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, जो छोटी छोटी जमातें हैं उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया जाएगा, उनको उनके इंतखाबी निशान भी वापस लिए जाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने अपनी भी तो पूरे सार की कोई ना कोई, जो आवाम के टैक्स के पैसे हड़प कर रहे हैं, कोई ना कोई कारकर्दगी तो दिखानी होती है और ये वही कोई ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर अब ये तमाशा इन्होंने किया है और 5 लोगों को इन्होंने 5 सियासी जमातों के इंतखाबी निशान वापस ले लिए हैं। जबकि अब वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया है शहबाज गिल की ज़मानत पर और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है और ये रियासत की जानिब से दरख्वास्त सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने दायर की है।
ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس پر بھی چند دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مجسٹریٹ نے ضمانت، وہ ایک عدالتی شخص ہے اور عدالتی افسر کیسے ضمانت چیلنج کر سکتا ہے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو فیڈرل کیپٹل ہے وہاں پر ابھی بھی ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، اور یہ عدالتی جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے۔ ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا اور وہ مدعی ہیں، بطور مدعی انہوں نے شہباز گل کی جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، شہباز گل پر ریاست سے غداری جیسا سنگین الزام ہے، اور درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ شہباز گل نے بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ شہباز گل کی ضمانت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ضمانت منظور کی گئی تھی شہباز گل کی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے، اور پہلے شہباز گل کی درخواستیں بھی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب یہ ضمانت کا جو فیصلہ ہے کینسلیشن آف بیل، میں نے آپ کو بتایا اس کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے، اور جب ایک ضمانت ہو جائے تو اس کو کینسل کروانا ناممکن ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ فارمیلٹی کے طور پر حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے ضمانتوں کی منسوخی کی درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نیب نے اتنے زیادہ لوگوں کی منسوخی کی ضمانتیں فائل کی ہیں، کبھی کسی کی ضمانت منسوخ نہیں ہوئی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خورشید شاہ کی درخواست کو دیکھتے ہیں، یا ہم آغا سراج درانی، وہ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہاں پر کچھ چیزیں ہیں ایسی ہیں جو بہت، کیونکہ وہ کرپشن کے بھی ان کے خلاف اور بہت بڑے چارجز ہیں ان کے خلاف کرپشن کے، اس بنیاد پر جب ان کو ضمانتیں ملتی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ رک ضرور جاتا تھا یا اس میں سوالات ضرور اٹھتے تھے، لیکن کینسلیشن آف بیل کا سکوپ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو درخواست شہباز گل کے خلاف دائر کی گئی ہے، شہباز گل کا چلان بھی جمع ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں 6 اکتوبر کو، 6 ہے یا 7 اکتوبر ہے، عدالت نے ان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا ہوا ہے۔ پہلے چلان کی کاپیاں تقسیم ہوں گے اور اس کے بعد فرد جرم کی، جب بھی چلان جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد ملزم کی طلبی کی جاتی ہے حاضری لگوانے کے لیے، اور پھر اس میں چلان کی کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں اور پھر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں انہوں نے بلایا ہوا ہے عدالت نے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل کی بھی کویشمنٹ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو پینڈنگ اور التوا میں رکھا ہے، اس کو دوبارہ ایک دفعہ سماعت ہوئی تھی، اس کے علاوہ دوبارہ اس پر سماعت نہ ہو سکی۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ عمران خان کی جانب سے نیب کی جو ترمیم تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس میں ایک اور متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست ہے عمران خان کی درخواست، اس میں خواجہ عارف صاحب نے اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ دائر درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ درخواست منظور کرتے ہوئے اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ نیب ترمیم کے باعث سینکڑوں ریفرنس واپس کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ نیب ترمیم سے کرپشن کے متعدد مقدمات نیب عدالتوں نے واپس کر دیے ہیں اور ختم کر کے بند کر دیے ہیں۔ حکومت نے نیب ترمیم کرپشن چھپانے کے لیے کی ہیں۔ نیب عدالتوں سے واپس کیے گئے تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا، اور عمران خان کی جانب سے یہ جو نئی درخواست دائر کی گئی اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو سینکڑوں نیب ریفرنسز واپس کر دیے گئے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اور حکومت کا مقصد اس ترمیم کو کرنا کرپشن چھپانا تھا، تو اس بنیاد پر جو مقدمات واپس کیے گئے ہیں یا جو ریفرنسز واپس بھجوائے گئے ہیں ان تمام کا جائزہ لیا جائے، اور اس میں دیکھا جائے کہ سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ کرپٹ لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ درخواست منظور کی جائے۔ اور اس میں میرے خیال میں جو اضافی دستاویزات ہیں وہ اس میں جو رمضان شوگر مل کیس ہے اور مختلف شوگر مل کیسز ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چاہتے ہیں خواجہ حارث صاحب اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ بار بار یہ سوال پوچھتی ہے کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ، کون سا بنیادی حق کسی عام آدمی کا اس کو نقصان ہوا ہے، تو وہ ریفرنسز اب جمع کروائے جا رہے ہیں، پارٹ آف دی فائل بنوائے جا رہے ہیں، جن کی بنیاد پر خواجہ حارث صاحب عدالت میں یہ ثابت کریں گے کہ ان ریفرنسز کے ختم کرنے کی وجہ سے عام آدمی کو فرق پڑا ہے، عام آدمی کو کیا جو بنیادی حق ہے وہ انفرنج ہوا ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو نیب کی ترمیم ہے، کل کا دن بہت اہم ہے، اور اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا جو انٹرم ریلیف کی درخواست تھی
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیب عدالتوں کو روکا جائے کہ وہ بھی ان کے خلاف کیسز کو بند نہ کیا جائے، یا کیا یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اس نیب ترمیم پر جو بھی جس کو بھی فائدہ پہنچایا جائے گا وہ مشروط ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کو شدید دھچکا لگا ہے۔ آزاد حیثیت میں منتخب 200 سے زائد جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم بڑی کوششیں کر رہی تھی، فضل الرحمان اور اے این پی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہاں پر وہ بڑی کوششیں کر رہی تھی ان آزاد ممبران کو پی ڈی ایم کا حصہ بنانے کے لیے، اور پی ڈی ایم کو بلدیاتی جو سطح ہے اس پر مضبوط کرنے کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 200 سے زائد جو بلدیاتی نمائندے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کر کے اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو نلائکیاں، اور یہ 200 وہ ممبران ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں جن کو ٹکٹ وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ٹکٹ انہوں نے غلط تقسیم کیے تھے، اس کی وجہ سے ٹکٹ ان لوگوں کو ملا جو ایلیجیبل نہیں تھے، وہ ہار گئے، یہ جیت گئے تھے، اور پھر بالآخر یہ اپنی جماعت میں واپس آ گئے ہیں اور اپنی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو جوائن کیا ہے۔ اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ تقریب ہوئی ہے، بلدیاتی نمائندوں نے پی ٹی آئی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے صرف نام رہ جائیں گے، ملک اور صوبے میں تقریباً ہر طرف پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو میسج ہے وہ پہنچاتی رہے گی۔ یہ بڑی کامیابی ملی ہے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔